ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کی عدم اعتماد کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ جب تک امریکی مداخلت جاری رہے گی اور اسرائیلی جنگیں مسلط کرتا رہے گا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چوبیس گھنٹوں میں 72 جہاز اور 2 کروڑ بیرل تیل آبنہ ہرمز سے گزرا۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی نیو یارک میں گلوبل انرجی فورم میں گفتگو، کہا ایرانی بارودی سرنگوں سے جہازوں کی آمد و رفت معمول پر آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں میں قطر کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا فیلڈ مارشل کی انتھک کاوشوں اور قطر سمیت برادر ملکوں کی حمایت سے کامیابی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کا برجر اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ امیر قطر کا رواں سال کے آخر میں دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کو سعودی صوبے تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان کا بھی ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کی نہایت گرم جوشی اور خیر سگالی پر مبنی گفتگو۔ گورنر تبوک کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ شہباز شریف کی گورنر تبوک کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ برجن اسٹاک میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وانگ جی نے پاکستانی قیادت کو اسلام آباد ایم او یو پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو اعلیٰ سطح کمیٹی کی تشکیل سے آگاہ کیا، کہا ایم او یو کے تحت 3 ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ ورکنگ گروپس جوہری مسئلے، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے امور پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امن عمل کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہا۔ پاکستان اور چین کا فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر دفاع کے بیان پر قومی اسمبلی میں گرما گرمی، بلاول بھٹو برس پڑے۔ وزیر اعظم کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں، چیئرمین پیپلز پارٹی کا مشورہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی انداز میں کوشش کی گئی۔ وفاقی وزیر نے آگ بھڑکائی، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے وزیر کیوں ہیں جو کہیں راولاکوٹ کے شہری کشمیری نہیں؟ اگر کوئی وزیر کہے ہم جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو کیسے اس کا ساتھ دیں؟ راجہ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کو اپنا بیان واپس لینے کا موقع دیا۔ وزیر دفاع معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو اس وزیر کا ساتھ کیسے دیں؟ حکومت مسئلہ حل کرنے کے لیے فضل الرحمان کو کردار دے۔ اگر کراچی کے دوست سمجھتے ہیں شہر کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور آپ کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے تو آپ حکومت چھوڑ دیں۔ کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں؟ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ لاہور میں بھی لائیں۔ بلاول بھٹو کا ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف کے بیان سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی، میری پارٹی بھی رنجیدہ ہے۔ راجہ پرویز اشرف کی تنقید، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا خواجہ آصف کی طرف سے راولاکوٹ کے عوام سے معافی مانگتا ہوں، حالات بہتر کرنے کے لیے آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ خواجہ آصف اپنے بیان پر ڈٹ گئے، میں نے جو لکھا ہے ثبوت کے ساتھ لکھا۔ کشمیری قربانیوں اور ہجرت سے بنتا ہے، جانیں کشمیریوں نے دیں تو ہم نے بھی تو دیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب، کہا ہم نے کشمیر کے لیے 5 جنگیں لڑی، اس کا کیا صلہ ملا؟ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے سیاسی رواداری کے کلچر کو برباد کر دیا۔ پی ٹی آئی دور میں کوئی بھی ہماری میز پر نہیں آتا تھا کہ بانی ناراض نہ ہو جائیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز اپوزیشن سے ایوان میں بات کی۔ حکومت لڑائی والا کام خواجہ آصف، مفاہمت والا اسحاق ڈار کے حوالے کر دیتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا میرے متعلق کہا جائے گا کہ میں غیر آئینی کام کر رہا ہوں تو جواب تو دوں گا۔ ہم گونگے نہیں، رویوں کی شکایات کو ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا، میں نے اسے قبول کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر مذاکرات نہ کر سکیں۔ راز کی بات راز ہی رہ گئی۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان راز و نیاز کی باتوں کا چرچا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مولانا سے جو بھی تنہائی میں باتیں ہوئیں وہ راز رہیں گی، قبر تک ساتھ جائیں گی۔ فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے۔ JUI سربراہ چپ نہ رہ سکے، بولے میں وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں ساری باتیں بتا دیں۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے پاس جا کر مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر اور دیگر اپوزیشن ارکان سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو اپنی نشست سے اٹھ کر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے گئے۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، امن کے فروغ میں مددگار تمام کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر معاہدے کا تحفظ کریں۔ یہ معاہدہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحفظ اور مؤثر نفاذ کے لیے مشترکہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ بیجنگ ایران کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4.93% کمی، قیمت $73.26 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 4.33% کمی، $70.4 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ مربن کروڈ آئل 5% کم ہو کر $66.14 فی بیرل کا ہو گیا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا۔ معاشی ٹیم کی اس حوالے سے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ بجٹ میں عوام اور تاجروں کو ریلیف دینے پر وزیر اعظم کی حکومتی اور وزارت خزانہ کی ٹیم کی پذیرائی، کہا معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ معاشی ٹیم کا وزیر اعظم کی جانب سے ستائش کا خیر مقدم۔ کراچی قائد آباد سے 3 سالہ بچی کی تشدد زدہ لاش ملنے کی تحقیقات۔ پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال اور DNA ملے۔ واقعے میں 1 سے زیادہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں پر مزاحمت کے نشانات بھی پائے گئے۔ تفتیشی حکام کے مطابق پولیس نے تحقیقات کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ تمام مشتبہ افراد کے طبی معائنے کرائے جائیں گے۔ قتل میں کسی قریبی شخص کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ لاپتہ بچی کی بوری بند لاش گھر کے باہر سے ملی تھی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے۔ نبطیہ میں گاڑی پر ڈرون حملہ، 2 افراد شہید۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں سے جنوبی لبنان میں 11,000 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں اور ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے۔